بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 4 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج آپ سے اہم ترین خبر ہے جناب شیئر کرتے ہیں، اور خبر ہے امریکہ کے متعلق اور صدر ٹرمپ کے متعلق، اور وہ بہت زیادہ صدر ٹرمپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ اور کرونا آیا تھا جناب، کرونا کا صدر ٹرمپ نے خوب مذاق اڑایا تھا، اور خبر یہ ہے، خبر میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سچویشن کیا ہے۔ صدر ٹرمپ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں جیسے ہم کہتے ہیں، اور ان کو فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے سرکاری رہائش گاہ سے منتقل کر دیا گیا ہے ایک فوجی ہسپتال میں، فوجی ہیلی کاپٹر میں، فوجی ہسپتال میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ خبر یہ آئی ہے کہ جناب 48 گھنٹے اگلے انتہائی اہم ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جو عالمی طاقت، واحد سپر پاور دنیا کے ان کے سربراہ ہیں جناب صدر ٹرمپ، ان کی زندگی کے بارے میں اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور جب تک خبریں جاری کی گئی ہیں اس میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کو شدید بخار ہے، ان کے جسم میں درد ہے، وہ صدر تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ کو بھی ہے، اور ان کی ایڈوائزر کو ہوا، ایڈوائزر سے ان کو منتقل ہوا، اور ان کے بعد پھر پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ بھی ان کو بھی ہے۔ ان کی اہلیہ کے بارے میں ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی، ان کو سٹیبل قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں رہے، اور لیکن فی الفور ان کو جب ان کی حالت بگڑی تو ان کو منتقل کر دیا گیا۔ اور 48 گھنٹے کیوں اہم ہیں، ان کو کیا میڈیسن دی جا رہی ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہونے والا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب تک جو کرونا، خاص طور پہ جو ایجڈ لوگوں کو کرونا ہوا ہے، وہ سب کے سب ان کی چیخیں نکل گئیں۔ جو بچ بھی گئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، اور ان کی جو قوت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ گر چکی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جناب نہ صرف ایجڈ ہیں بلکہ باقی ان کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی ان کو کیا کہنا چاہیے وہ زیادہ۔ اس کی ریزن ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے وہ مذاق اڑاتے رہے، اور اس بات کا کبھی آخری جو ان کی بحث ہوئی وہ امیدوار جو ہیں ڈیموکریٹس کے جو بائیڈن، ان کے ساتھ پہلا ٹاکرا ہوا، پہلی ڈیبیٹ ہوئی، اور پہلی ڈیبیٹ میں بھی انہوں نے کرونا کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اس کے بعد ہی اگلے ہی 24 گھنٹوں میں ان کی طبیعت بگڑی اور یہ سچویشن ہو گئی۔ ان پر جناب ادویات آزمائی جا رہی ہیں، اور ان کی صورتحال بالکل اسی طرح لگ رہی ہے جیسے برطانوی وزیر اعظم کو جب ہوا تھا کرونا، تو وہ ابتدائی طور پہ ابتدائی دنوں میں انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کروائی اور نارمل رکھا، لیکن جب اس کا اٹیک ہوا تو پھر فی الفور ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل، اور پھر وہ وینٹیلیٹر پہ بھی چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے واپس آئے، کیونکہ انہوں نے واپس آ کے یہ کہا کہ یہ میرا واپس آنا ایک معجزے سے کم نہیں، کیونکہ میں تقریباً رخصت ہو چکا تھا۔ تو وہی کچھ اس وقت ہوا ہے، اور میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بتا دوں کہ ہوا کیا ہے۔ مذاق تو وہ اڑا ہی رہے تھے، اور خاص طور پہ جب سے، اور بالخصوص ان کے دور میں 2-3 چیزیں ہیں جناب جس کی وجہ سے ان کا صدارتی الیکشن بھی ان کا اس وقت خطرے میں اس طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی کہا کہ میں اقتدار بھی، اگر میں ہار گیا تو میں اقتدار نہیں کروں گا ٹرانسفر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو آن لائن ہونی ہے ووٹنگ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ کہ جس سے اندازہ ہو کہ وہ ساری کی ساری ووٹنگ صحیح ہوئی ہے، اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صدارتی الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں، اور صدارتی الیکشن ڈیلے کرنے کے بعد جب سچویشن بہتر ہو کرونا کے وبا سے نکلیں تو پھر ہم آگے بڑھیں اور اس کو کمپلیٹ کریں۔ وہ بھی نہیں ہوا، اور پھر یہاں تک اس وقت ہے جناب کہ یہ معاملہ
ان کا سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے، امریکن سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے یہ تنازع اور یہ کرائسس، کیونکہ وہاں کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آئینی بحران بھی جنم لے سکتا ہے امریکہ میں۔ یہ سب باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ایون یہاں تک آ گیا کہ ان کی بہن بھی جو ہے اس الیکشن میں، ان کے بہت سارے رشتہ دار جناب صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور ایون ان کی بہن نے ان کو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بے اصول آدمی ہے اور ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بائیڈن ہے وہ بھی اس الیکشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل جنگ ہے ایک، اور جنگ کی مانند ہے، یہ عام انتخابات نہیں ہیں، اور اس جنگ کا انحصار بھی جو ہے وہ امریکہ کی بقا سے منسلک ہے، اور وہ بھی ٹرمپ کو بہت خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ اگر خطرناک امریکہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک امریکہ کے لیے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی خبر آئی ہے جناب سعودی عرب سے، اور سعودی عرب سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ہماری میری تو ذاتی طور پہ بھی، اور یقیناً جو بھی مسلمان ہے وہ یقیناً اس کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہم تو بہت اداس بھی تھے اور پریشان بھی تھے، کیونکہ کرونا نے اور تو پتہ نہیں کوئی نقصان کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان کیا وہ تھا کہ طواف بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے، کعبۃ اللہ کے دروازے بند ہو گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بند ہو گئے، ریاض الجنہ میں آنا جانا بند ہو گیا، عبادات وہاں کی جو ہے وہ ساقط ہو گئیں۔ تو یہ وہ نقصان تھا جو کہ بطور مسلمان ہمیں ہو رہا تھا۔ تو خبر یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی خبر وہ ہے کہ 7 ماہ کے وقفے کے بعد جناب بیت اللہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے عمرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جناب، اور طواف شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایک خبر ہے روحانی اعتبار سے بھی اور ادروائز بھی، کہ 7 ماہ سے جو تعطل کا شکار تھا یہ، لیکن اس میں جناب یہ میں بتا دوں کہ 3 گھنٹے دیے جائیں گے عمرے کی ادائیگی کے لیے ہر گروپ کو، اور روزانہ صرف 6000 لوگ جو ہیں وہ عمرہ کی ادائیگی کر سکیں گے، طواف کر سکیں گے ڈیلی 6000 لوگ، اور 3 گھنٹے ہر گروپ کو دیے جائیں گے۔ اور اس میں اس کی ریزن یہ ہے، اور جس کو الاؤ کیا جائے گا، یعنی کہ جو آتمرنا ایک ایپ متعارف کروائی گئی جو میں بتا چکا ہوں، آپ گزشتہ ویڈیوز میں دیکھ لینا اس کی ساری ڈیٹیل، اسی کے تحت ہی یہ سارا انتظامات چلیں گے۔ اسی کے تحت پھر ہر انفرادی، ایک تو یہ ہے کہ آتمرنا ایپ جو ہے جو رجسٹرڈ ہوگا، جس کو اجازت ملی ہوئی ہوگی اور جس کا ٹائم مختص کیا گیا ہوگا، صرف وہ جو ہے کیا نام ہے مسلمان بھائی جو ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکے گا، داخل ہو سکے گا بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں جا سکے گا، اور ادروائز کوئی اور نہیں جا سکے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو جائے گا اس کا بھی ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹمپریچر چیک کیا جائے گا، اور اس کی اسکریننگ ہوگی، اور اس کے بعد اور تمام SOPs کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب اس میں یہ ابتدائی طور پہ کھولا گیا ہے، 4 اکتوبر آج سے شروع ہو چکا ہے عمرہ، اور یہ اس میں کرونا تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں سیکیورٹی میئرز زیادہ ہیں، اور سیکورٹی میئرز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، شرپسندی کا خطرہ موجود ہے، اور یہ اطلاعات موجود تھیں کہ خدا نخواستہ کوئی گروپ، کوئی ملک اس طرح کی شرارت کرے گا، اپنی آرگنائز کرے گا، لوگوں کو ابھارے گا، وہ انٹر کرے گا، خدا نخواستہ ایسا واقعہ نہ ہو جائے جیسا آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے ہوا تھا، تقریباً 35-40 سال پہلے یہ واقعہ 35 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، جس میں کچھ شرپسندوں نے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا تھا اور وہاں پہ اپنے مطالبات پیش کیے تھے۔ تو اس بات کا خطرہ موجود ہے، اس لیے
یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے بڑے سائنٹیفکلی طریقے سے، تاکہ عبادات بھی شروع ہو جائیں، عمرہ بھی شروع ہو جائے، طواف بھی شروع ہو جائے، اور مسلمان جن کے دل دھڑکتے ہیں وہ بھی آنا جانا شروع کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ سیکورٹی میجرز بھی لیے جائیں۔ تو اس لیے یہ اب ایسا نہیں ہوگا ابھی تک کہ جب دل چاہے گا کسی بھی شہری کا وہ بیت اللہ میں جا کے طواف کر سکے گا، ایسا نہیں ہوگا جناب۔ اور یہ بڑا لمیٹڈ ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ سارا کام کیا گیا ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ عبادات کا۔ تو دوسری جناب، کیونکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ میں عبادات کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے، اور اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مسلم امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول سے کھول دیا جائے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول جی، روضہ رسول یکم ربیع الاول سے کھولا جائے گا، تقریباً آج سے کوئی 13 دن بعد۔ تو اس کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہے جناب 2 ہفتوں بعد، یعنی کہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز تو ادا ہو رہی ہے وہاں پہ اور مسجد نبوی میں، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی تھی، درود و سلام نہیں بھیجا جا سکتا تھا وہاں سے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جاتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ گزرنا ہوتا ہے، گزرتے گزرتے سلام پیش کرنا ہوتا ہے اور درود و سلام بھیجنا ہوتا ہے، پھر ساتھ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نوافل کی ادائیگی کا سعادت ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جناب 2 ہفتے کے بعد کھول دی جائیں گی، اور 75% لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، یعنی اگر 100 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو صرف 75 لوگ اسی اسپیس میں بیٹھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ لیکن اگین اگلی بات یہ کہہ دوں کہ اس کے لیے بھی اتمرنا ایپ جو ہے اس کی مدد لی جائے گی، تاکہ جو بھی جا رہا ہے اس کا پہلے سے ڈیٹا جو ہے تمام کا تمام ریکارڈ جانے والے کا پتہ ہوگا، سعودی حکومت کے پاس، سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس وہ سارا ریکارڈ ہوگا، اور اگر کوئی سسپیکٹ ہوگا تو اس کو اس ایپ کے ذریعے انفارم ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ سیکیورٹی کلیئرنس بھی نہ ہو۔ یہ سوچ سمجھ کے جناب آپ لوگ بھی جب بھی آپ کو موقع ملے تو یہ ساری چیزیں پوری کریں گے تو ہی ہے، تو وہاں جا کے جن کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ جناب دعا کریں مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیریوں کے لیے، اور اب قراباغ کے لیے بھی جناب، کہ یہ سارے مسائل جو ہیں امت مسلمہ کے حل ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے افغانستان سے متعلق، اور وہ خبر ہے افغانستان کے خصوصی نمائندے ہیں امریکہ کے زلمے خلیل زاد، انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، اور اس وزٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ جس کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں طالبان پہ، افغان طالبان پہ، کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئیں، اور یہ جو آخری پیریڈ ہے انخلا کا، اس سے پہلے جنگ بندی ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے۔ لیکن افغان طالبان کا جناب ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس کے جب تک تمام جزیات طے نہیں ہوئے اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور انٹر افغان ڈائلاگ جو ہے وہ جب تک حتمی صورت اختیار نہیں کیا جا سکتا تب تک مکمل جنگ بندی ممکن نہیں ہے، اور ہم ایسی کوئی جنگی غلطی نہیں کر سکتے کہ جناب ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جائے، اور اگر ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا تو پھر یہ سارے کا سارا جو امن معاہدہ ہے وہی ستیہ ناش ہو جائے گا اس کا۔ تو لہٰذا یہ اس مدد کے لیے آئے تھے، تو پاکستان نے پہلے بھی مدد کی ہے اور اب بھی مدد کرے گا، لیکن مضمون یقین دہانیوں کے بعد ہی افغان طالبان ایسا کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔
اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مزید یہ اچھی خبر ہے کہ جو افغان مصالحتی کونسل کے چیف ہیں، جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس وقت، جو انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ سارے کا سارا اب ہونا ہے اس فورم پہ۔ عبداللہ اس کے سربراہ ہیں، وہ پاکستان کا کامیاب وزٹ کر کے واپس جا چکے ہیں۔ اور ایک امید، ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں پس پردہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور پاکستان ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے اور اس کا اہم کردار ہے مستقبل کے افغانستان میں۔